بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کے وزراء میں سے ایک وزیر بہت ہی عقل مند تھا۔ بادشاہ وزیر کی عقل مندی سے بہت متاثر تھا اور اس کے علاوہ اپنی سلطنت کے بہت اہم فیصلوں میں اس سے مشورہ ضرور لیتا۔ بادشاہ سلامت ہر سال اپنے کسانوں کا حال جاننے کے لیے فصل اگانے کے موسم میں اپنے گاؤں کی سیر کو جاتا۔ اس سال معمول کے مطابق بادشاہ سلامت گاؤں کی سیر کو نکلا تو بادشاہ کی نظر ایک کسان پر پڑی جو بہت ہی صحت مند اور تندرست تھا اور بیل کے کام کرنے کا وہ کام خود کر رہا تھا اور کنویں سے پانی بھی خود نکال کر فصلوں کو لگا رہا تھا۔ بادشاہ سلامت بڑا حیران ہوا اور اپنے اس عقل مند وزیر سے پوچھا، اس کسان کی اس تندرستی کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیا یہ کوئی خاص خوراک کھاتا ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ وزیر نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اس کسان کی تندرستی کے پیچھے دو راز ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کون سے دو راز ہیں جس کی وجہ سے کسان اتنا تندرست ہے؟ وزیر نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، کسان کی تندرستی کا پہلا راز یہ ہے کہ کسان اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کی بیوی اس سے بے انتہا محبت کرتی ہے، اس کا بہت خیال رکھتی ہے اور اس کو ہر پریشانی سے دور رکھتی ہے۔ دوسرا اس کی تندرستی کا راز یہ ہے کہ یہ کسان اپنی بیوی کے ساتھ ہفتے میں صرف ایک رات سوتا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کی بات کو مذاق میں اڑا دیا اور کہا کہ دنیا کی وہ کون سی بیوی ہوگی جو اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی ہوگی؟ تم اپنی بات کو ثابت کر کے دکھاؤ، اور اگر تم نے اپنی بات کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں انعام سے نوازوں گا، اور اگر تمہارا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا تو میں تمہیں اپنی سلطنت سے بے دخل کر دوں گا۔ وزیر نے بادشاہ سے ایک ہفتے کا وقت مانگ لیا۔ بادشاہ نے وقت دے دیا۔ ایک ہفتے بعد جب بادشاہ سلامت کھیتوں کی سیر و تفریح کر رہا تھا تو بادشاہ کی نظر اسی کسان پر پڑی جو بڑی مشکل سے چل رہا تھا۔ جو کسان ایک ہفتہ پہلے بیل کی جگہ ہل چلا رہا تھا، وہی کسان بیل کے ساتھ بھی ہل نہیں چلا پا رہا تھا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور وزیر سے پوچھا کہ آخر تم نے ایسا کیا کیا کہ اس کی یہ حالت ہو گئی؟ وزیر نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، ایک ہفتہ پہلے میں نے اپنے دربار کے ایک ملازم کو کچھ پیسے دے کر کہا کہ تم اس کسان کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ تمہاری بیوی کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے اور وہ اس سے تحائف بھی لے رہی ہے، اور میں وہ خود تحفے تحائف لے کر کسان کے گھر گیا اور اپنے عقل مندی سے اس کی بیوی کو ان کے گھر کا حال سنایا اور اس کی بیوی کو تحفے دیے۔ جب کسان گھر آیا تو تحائف دے کر غصے سے لال ہو گیا۔ دوسرے دن بھی کسان گھر آیا تو تحفے دیکھ کر بڑا حیران و پریشان ہوا اور اپنی بیوی سے پوچھا تو اس کی بیوی نے اپنے شوہر کے ڈر سے بہانے بنانے لگی اور اس کسان کا شک یقین میں بدل گیا۔ اب کسان نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور اپنی بیوی سے بات بھی اچھی طرح نہیں کرتا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کا آئے دن جھگڑا رہتا۔ بیوی کی بے وفائی کی وجہ سے اس کسان کی حالت دن بدن بدلتی جا رہی تھی۔ اب اس کسان کے لیے چلنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ بادشاہ سے اس غریب کسان کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی اور بادشاہ نے کہا کسان کو اصل حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ بادشاہ سلامت اور وزیر اس کسان کے پاس گئے اور اسے ساری صورتحال اور حقیقت سے آگاہ کیا، اور وزیر نے کہا ہم نے بادشاہ سلامت کو ثابت کرنے کے لیے تمہاری بیوی کو ورغلایا تھا، تمہاری بیوی تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ جب کسان نے یہ سنا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور بادشاہ سلامت نے اس کسان کو بھی بہت ساری اشرفیاں عطا کیں اور وعدے کے مطابق وزیر کو بھی بہت سے انعام و کرام سے نواز دیا۔ اب بادشاہ کے اس وزیر کا درجہ اور بڑھ گیا اور بادشاہ کے سامنے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بیوی اپنے شوہر کے دونوں بازو ہوتی ہے
اور اس کے علاوہ گھر اینٹوں سے نہیں بنتا بلکہ بیوی سے بنتا ہے۔ اگر بیوی چاہے تو گھر کو جنت بنا دے، اور اگر وہی بیوی چاہے تو گھر کو جہنم بنا دے۔